آپ نے سب سے پہلے یہ سپاہ صحابہ والے ان سے پنگا لیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے جی وہ ان کے پاس بھی تھوڑی پاور تو ہے ہی. اس کے جی علاوہ حکومت ایران سے آپ کا اتنا بڑا پنگا ہوا ہوا ہے جی مرجعیت پہ یا ولایت جی فقیہ پہ، جی ان کے پاس تو بہت زیادہ ہی پاور ہے. اس کے جی علاوہ سعودی عرب کی بھی حکومت سے ہی آپ سمجھ لیں، کیونکہ صحابہ کے معاملات میں آپ ان سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، اور الٹا جو معاملات ہیں جی آپ کے تو وہ بھی بہت بڑا پنگا ہے، اور جی پاور ان کے پاس بھی ہے. میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ اب آپ اس میں یہ نہیں بولنا امام زمانہ کی پاور، لیکن ان کے علاوہ ایسی کون سی پاور ہے جو آپ کو ان سے بچا رہی ہے، دنیاوی پاور؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ بچا رہا ہے. اللہ بے شک اللہ بچا رہا ہے، دنیاوی یعنی کوئی نہیں ہے. دیکھیں سپاہی صاحبہ پاکستان میں ایکٹیو ہے، امریکہ میں ایکٹیو نہیں ہے. نہیں، میں نے کافی امریکہ زیادہ میں یہاں پہ اگزامپلس دی، ایک قانون تو کی نہیں. حکومت ہے، یہاں پہ امریکہ میں قانون کی حکومت ہے. اگر یہاں پہ کوئی وہابی گروپ کوئی وغیرہ یہاں پہ ایسے حرکات کرنے کی کوشش کریں، ان کا سیدھا ان کا جیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوشش کریں، کوئی والنٹیئر کرے کوشش کرے، لیکن یہ لوگ یہاں پہ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے امریکہ میں. اسی طرح حکومت ایران کے حدود میں، وہ تو کوئی ایران کے حدود کے اندر تو ان کا کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں بھی وہ کارروائی کر لیتے ہیں. وہ اپنے مخالفین کو انہوں نے کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور وغیرہ میں بہت قتل کروایا پاکستان کے اندر. یعنی شوٹنگ صحیح. کروایا، قتل کروایا، اور یہ لوگ جانتے ہیں. اور پاکستانی شیعہ ویسے بھی تو وہ خوشی خوشی سے بھی کسی ایران کے خوشنودی کے خاطر ان کو حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو خود قتل کر لیں گے. عراق میں اسی طرح، لبنان میں اسی طرح، دبئی میں بھی وہ قتل کرا سکتے ہیں. لیکن یورپ میں ان پہ کافی سختی ہے. وہ انہوں نے کوشش کی ہے، پہلے یورپ میں کچھ لوگوں کو قتل کیا. یورپی ممالک نے ایران پہ بہت دباؤ ڈالے، بہت سینکشنز ڈالے کہ آپ اپنے مخالفین کو ہمارے سرزمین میں قتل نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہاں پہ بہت الرٹ ہے ایرانی. جب تک بہت سخت مجبوری نہ ہو تو ایرانی یورپ میں وہ کسی کو اساسینیٹ نہیں کرتے. امریکہ سے تو بہت ڈرتا ہے ایرانی حکومت. جہاں تک امریکہ کا سعودیہ کے تعلق تو ہے، کافی تعلقات بھی ہیں نا، ان امریکہ کا کا، کیا معاملہ ہے؟ جی ہاں، امریکہ کے اندر یہ لوگ، امریکہ کے اندر یہ لوگ اتنے یہ لوگ بالکل امریکہ سے ڈرتے ہیں. سعودی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ میں نے نہیں سنا ہے کہ سعودی حکومت بذات خود مذہبی وجوہات کے بنا پر کہ کوئی صحابہ کو برا کرے وہ خود قتل کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا. پاکستان میں اگر کوئی مثلا صحابہ کو برا بلا کرے نا، وہ تو ایسے لوگ ہیں جو قتل کریں گے، لیکن وہ سعودی سے پوچھے بغیر قتل کریں گے. وہ سعودی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، وہ خود قتل کر لیتے ہیں. ان کے خود اپنے ایسے آرگنائزیشنز ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا. سعودی حکومت، جہاں تک سعودی اٹھوا تو حکومت کا لیتے ہیں تعلق خیر. ہے، سعودی حکومت ایک سیکولر گورنمنٹ ہے. سعودی حکومت جو ہے، شاہی خاندان ایک سیکولر، یعنی ان کی فارن پالیسی بالکل سیکولر ہے. وہ ڈومیسٹک طور پر، ڈومیسٹک اختیارات مذہبی امور میں انہوں نے وہابی علماء کو دی ہیں. لیکن سعودی خاندان، بادشاہ جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. وہ قمار بھی کھیلتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، وہ شراب وغیرہ. مثلا ابھی محمد بن سلمان نے ریاض وغیرہ میں بہت سارے کانسرٹیں کرائی ہیں اس نے. یہ تو بہت بڑا مشہور ہے کہ یہ لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں نا. سعودی جو شہزادے ہیں، یہ شاہی خاندان ہے، ان کا تو دین کا اتنا پرواہ تو نہیں ہے. اگر آپ صحابہ کے خلاف کچھ بولیں تو وہ آپ کو قتل، اس طرح نہیں ہے. سعودی خاندان کو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے. آپ قتل چلیں. سعودی کے حدود میں بھی اگر آپ صحابہ کو برا بلا کے ہیں تو سعودی بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ عمر کو آپ، ہاں البتہ سعودی میں وہاں پہ وہابی جو علماء ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کے خلاف سعودی حدود میں. تو نہیں کر سکتے، اس لیے سعودی علماء کے لیے وہ انٹیریئر منسٹری، وزارت ارشاد وغیرہ جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں، مولویوں کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ آپ کو پکڑ لیں گے. وَإِلَّا سعودی جو شاہی خاندان ہے، ان کا فارن پالیسی ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بلا کہیں. اگر وہ سعودی، دیکھیں سعودی گورنمنٹ جو شیعوں کے خلاف انویسٹ بھی کرتی ہے، وہ اس لیے انویسٹ نہیں کرتی یعنی جو تکفیری گروپ ہیں ان کی حمایت کر رہی ہے، اس لیے وہ مذہبی وجوہات کے بنا پر نہیں، سیاسی وجوہات کے بنا پر. کیونکہ وہ ایران کے ساتھ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، ایران کا کاؤنٹر ویٹ بننا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے شیعوں کو مختلف ملکوں میں شیعوں کی پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں، ان کے پیراملٹری گروپس بناتے ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف ملکوں میں ہم ہمارے بھی پیراملٹری فورسز ہوں، ہمارے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اور ہمارے بھی کارندے ہوں، تاکہ ایران جو ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایران کا جو ہے رقیب سمجھتے ہیں، کمپٹیٹر سمجھتے ہیں، ایک ریجنل، وہ اپنے آپ کو، جیسے ایران اپنے آپ کو ریجنل سپر پاور مانتے ہیں، تو سعودی بھی اس سے بڑا اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے ریجنل، علاقائی طور پر. تو وہ یہ جو اگر وہ سعودی حکومت تکفیری گروپوں کا، وہابی گروپوں کا
سعودیہ سے باہر ان کی حمایت بھی کرتا ہے، وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سیاست کی وجہ سے، ایران پالیسی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں شاہ کے زمانے میں جب تک بات شاہ تھے، وہ شیعہ گروپس، شیعہ پولیٹیکل پارٹیز، ان کا کام ہی نہیں تھا اس سے، یعنی وہ شیعوں کے لیے شیعہ کا پیراملٹری فورس بنا دے، وہ اس طرح گیم نہیں کھیلتا تھا۔ تو اس زمانے میں سعودی بھی نہیں کرتے تھے، سعودی بھی تکفیری گروپ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھا، کوئی دنیا میں کوئی جہادی گروپ یا تکفیری گروپ جن کا کام ہے شیعوں کو قتل کرنا، اس طرح نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کشمکش انقلاب ایران کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ اس طرح سے ہے، وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے، وہ اس کا ان باتوں پہ صحابہ کے اس کو پرواہ نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ رب العالمین، امریکہ میں یہاں پہ قانون کا حکمرانی ہے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں دنیا کا واحد ملک ہے، اس کا سب سے پرانا ڈیموکریسی ہے، کہ یہاں پہ 1796 میں، اس زمانے میں جب پوری دنیا میں بادشاہتے تھیں، اس زمانے میں یعنی ایک روشن خیال طبقے نے آزادی بشر کے لیے ایک ملک بنایا، اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشن بنایا، اور کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے جس چیز کو انہوں نے بل آف رائٹس میں سب سے پہلے کہ یہاں کے باشندوں کے لیے یہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ آزادی بیان ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فریڈم آف اسپیچ کے بدولت یہاں پر بہت سارے گروپس ہیں امریکہ میں۔ میں یہاں پہ اگر میں چاہوں یہاں پہ بیٹھ جاؤں صبح سے شام تک، جو بائیڈن کو گالی دے دوں، برا کہوں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہاں پہ کوئی نہ پولیس آئے گا، نہ ایف بی آئی، کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ لوگ شاید کامنٹ کر دیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، گورنمنٹ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر میں یہاں سے صبح سے شام تک ادھر بیٹھوں، امریکی سیاست پہ گالی دے دوں، تنقید کروں، لوگوں کو مثلا کہہ دوں کہ یہ بہت برا کام کر، اور لوگ بہت سارے کر رہے ہیں صبح سے شام تک امریکہ میں بیٹھ کر، امریکی گورنمنٹ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، نہ پولیس آئے گا، نہ ایف بی آئی آئے گا، نہ آپ کو اریسٹ کریں گا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میرے محترم بھائی، یہاں پر یہ آپ کو اگر کوئی عجیب چیز لگ رہی ہے، تو امریکہ میں یہ ایک عام سی چیز ہے، امریکہ میں بہت ہی عام چیز ہے کہ انسان اپنے ریلیجن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے وہ جیسا چاہے تبلیغ کرے، جب تک کہ وہ قانون کو وائلیٹ نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، یعنی کسی کو مارتا نہیں ہے، کوئی وہ اسلحہ نہیں اٹھاتا، اس وقت تک آپ اپنی مرضی، آپ کے خیالات جتنے بھی برے ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، مذہب کے لیے ہو، مذہب کے خلاف ہو، اسلام کے سپورٹ میں، اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، قرآن کے ساتھ، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ سب کو پروٹیکشن حاصل ہے، اور اگر کوئی آپ کے اس وجہ سے کہ آپ اپنے آزادی، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی آپ کو یہاں پہ ڈسکرمنیٹ کر دے، کوئی آپ کو تھریٹ کر دے، تو یہ جرم ہے، یہاں پر جرم ہے، اس کو سخت سزا ہوتی ہے ایسے افراد کو۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر دیکھیں قانونی طور پہ یہاں پہ بہت پروٹیکشن حاصل ہے، یہ صرف مجھے نہیں ہے، یعنی سب کے لیے ہے، یہ ہر شخص کے لیے جو امریکہ آتے ہیں۔ یہاں پہ امریکہ میں بہت سارے گروپس ہیں جو وہابی ہیں، سارا دن ان کا کام ہی ہے شیعوں کی تکفیر، صبح سے شام تک ان کے ٹی وی چینل سے انٹرویو دیتے ہیں انگلش وغیرہ میں، مختلف زبانوں میں، یا بہت سارے چینلز ہیں کہ ایران کے ولایت فقیہ کے یہاں پہ پرچار کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، صبح سے شام تک ان کے مساجد میں، ممبرگاہوں میں، خامنی کی تصویر ہے، صبح سے شام، ابھی رئیسی کے لیے وہ مجلس رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک عام سی چیز ہے یہاں پر، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، پاکستان کے ماحول میں رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز ہوگی، امریکہ میں یہ عام چیز ہے ہمارے یہاں۔ جی سر۔ جی سمجھ گیا، مجھے یہ بات کا پتہ تھا، لیکن لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ جو جاننے والے شیعہ حضرات ہیں وہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی آپ سے پوچھ لوں، آپ کی مجھے بڑی تو پتہ ہے مہربانی یہ معاملات۔